السلام علیکم دوستو کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ وہ قیامت جس کا آنا طے ہے، جس کے آنے کی خبر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چکے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس خوفناک دن کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لوگو ڈرو اپنے رب سے، بے شک زلزلہ قیامت کی ایک بڑی چیز ہے۔ قرآن کریم نے زلزلہ کو قیامت کی نشانی قرار دیا ہے۔ قیامت کے عظیم الشان زلزلے دو ہیں، ایک عین قیامت کے وقت اور دوسرا قیامت سے کچھ پہلے، جو علامات قیامت میں سے ہیں۔ قیامت حضرت اسرافیل کی خوفناک چیخ کا نام ہے، جس سے پوری کائنات میں زلزلہ آ جائے گا۔ اس زلزلہ کے ابتدائی جھٹکوں سے ہی دہشت زدہ ہو کر دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے، اس چیخ اور زلزلہ کی شدت بڑھتی جائے گی، جس سے تمام انسان اور جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین و آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہ بچے گا۔ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے اور سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں گے، آفتاب کی روشنی فنا ہو جائے گی، آسمان کے پرخچے اڑ جائیں گے اور پوری کائنات موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ قیامت ایک حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ خاص طور پر ایمان والوں کو قیامت کی حقیقت کے بارے میں مزید باور کرانے کی ضرورت نہیں، قرآن و حدیث میں بے شمار دلائل موجود ہیں، اور اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کو دیتے چلے آئے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر یہ بتایا کہ قیامت قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں، اس لیے آپ نے اس کی علامات سب سے زیادہ تفصیل سے ارشاد فرمائیں، تاکہ لوگ یوم آخرت کی تیاری کر لیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں اور نفسانی خواہشات اور لذت میں انہماک سے باز آ جائیں۔ قیامت کی علامات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ایسی علامات بیان فرمائی ہیں جن کے وقوع سے پہلے قیامت نہیں آئے گی۔ بخاری اور مسلم میں ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک 30 ایسے دجال اور کذاب پیدا نہ ہو جائیں جن میں سے ہر ایک اپنے آپ کو اللہ کا رسول بتائے گا، اور اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے۔ ترمذی شریف میں اسی قسم کی ایک تفصیلی روایت ملتی ہے جس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے گا اور امانت غنیمت سمجھ کر دبا لی جائے گی اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا اور دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی اور انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے گا اور ماں کو ستائے گا اور دوست کو قریب کرے گا اور ماں باپ کو دور کرے گا، اور انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ پھیلائے، گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے، شرابیں پی جانی لگیں، اور بعد میں آنے والے لوگ امت کے پچھلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں، تو اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پے اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور پے در پے دانے گرنے لگیں۔ اس ارشاد میں جن باتوں کی خبر دی گئی ہے سب کی سب 100% پوری ہو چکی ہیں۔ یہ وہ برائیاں ہیں جن میں آج پوری دنیا مبتلا ہے، اور ان کے بعض نتیجے ہمارے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ کسی ملک میں طوفان و سونامی اور سرخ آندھی، اور کسی ملک میں خطرناک اور خوفناک زلزلے۔ اگر ہم اس کے اسباب و وجوہات اور امت کے کارناموں پر ایک سرسری نظر ڈالیں اور پھر ان عذابوں پر غور کریں تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ جو زلزلہ کی صورت سامنے آ رہی ہے، ہمیں اس حقیقت کا پورا یقین ہو جائے گا کہ جو کچھ مصائب اور آفات
آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہماری کرتوتوں کا نتیجہ اور بدکاریوں کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی رگیں بنائی ہیں اور وہ فرشتوں کے ہاتھ میں دے دی ہیں۔ جہاں کہیں گناہوں کا بار بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں فوری عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو فرشتوں کو حکم فرماتا ہے، فرشتہ زمین کی رگ کو کھینچتا ہے، زمین لرزتی ہے اور زلزلہ آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانہ میں زلزلہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا رب تم سے توبہ چاہتا ہے اور تم توبہ کرو۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں اور توبہ ذریعہ نجات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں بھی زلزلہ آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا، کوئی خاص گناہ ہے جس کا ارتکاب ہو رہا ہے، لوگوں توبہ کرو۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر دوبارہ زلزلہ آیا تو میں یہاں نہیں رہوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زلزلہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ زنا، شراب نوشی، رقص، گانا بجانا لوگوں کا مزاج بن جائے تو غیرت حق کو بھی جوش آتا ہے۔ اگر معمولی تنبیہ پر توبہ کر لیں تو ٹھیک، ورنہ عمارتیں منہدم اور عالی شان تعمیرات خاک کے تودے کر دیے جاتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیا زلزلہ عذاب ہے؟ فرمایا مومن کے حق میں رحمت اور کافر کے لیے عذاب۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے ایک فرمان نامہ لکھ کر ملکوں میں روانہ کیا کہ یہ زلزلہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنے بندوں پر اپنا عتاب ظاہر فرما کر ان سے توبہ کا مطالبہ فرماتا ہے۔ اس وقت صدقے دل سے توبہ کرنی چاہیے، بدکاری چھوڑ دینی چاہیے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ حتی الامکان اس بات کی کوشش کرے کہ وہ اپنی ذات کو قیامت کی ان علامتوں میں سے کسی بھی علامت کے ظہور کا ذریعہ نہ بننے دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔